نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ بعد حمد و صلات جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، آئیے اس سے متعلق کچھ باتیں سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ماں باپ کی عظمت و رفعت، ان کی شان و شوکت، ان کی اہمیت، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم انہیں ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ میرے دوستو، گویا اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے رب کو راضی کر لیا اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ہے۔ اور جس نے جھڑک کر کے اپنے ماں باپ کو ایذا پہنچا کر، اپنی ماں باپ کی نافرمانی کر کے، اپنے والدین کی شان میں بے ادبی کر کے، ماں باپ کو جزر و توبیخ کر کے، ان کی باتوں کو ٹھکرا کر ان کی دل شکنی کی، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچایا اور ماں باپ کو ناراض کر دیا، تو گویا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور جس نے رب کو ناراض کیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے کہ آقا کون و مقام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا وہ دونوں جہاں میں ناکام رہے گا۔ اسی کے ضمن میں میرے دوستو ایک بہت ہی عبرت آمیز واقعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے نزا کا عالم ہے، اب ان کی روح نہیں نکل رہی۔ ان کی زوجہ جو نہایت ہی شریف الطبع، حسن اخلاق والی اور باعمل خاتون تھی، وہ گھبراتی ہوئی نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، علقمہ کی روح نہیں نکل رہی، انہیں شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ آقا کون و مقام رحمت للعالمین اپنی رحمت کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ کچھ صحابی رسول بھی چلتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ بتائیں، حضرت علقمہ کی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے، ان کے والدین حیات سے ہے یا نہیں؟ تو عرض کرتی ہیں والد صاحب تو نہیں ہے لیکن والدہ حیات سے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلا لائیں۔ آخرکار جب انہیں اطلاع دی گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو طلب کرتے ہیں، تو وہ تشریف لاتی ہیں، عرض کرتے ہیں نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے علقمہ کی والدہ بتاؤ ان کا کیا طریقہ رہا زندگی میں، یہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کرتے تھے؟ کیا یہ نماز و شریعت کے پابند نہیں تھے؟ باعمل انسان نہیں تھے؟
حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تھے، تو ان کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تمام معاملات ان کے صحیح تھے۔ تو پھر نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا یا علقمہ کی والدہ بتاؤ آپ کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا؟ یہ سن کر ان کی والدہ رو پڑتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تمام باتیں ان کی عمل کے اعتبار سے درست تھی، لیکن جب مجھ سے بات کیا کرتا تھا تو جھڑک کے بات کیا کرتا تھا، اور اس وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ بچپنے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں نے ان کے ہر حال میں ان کی رہبری کی، ان کی ہر ضروریات کا خیال کیا، ہر حال میں ان کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ آج یہ اس عالم میں پہنچ گیا کہ بڑا ہو گیا، کمانے لگا، لیکن جب میں ضعیف ہو گئی تو یہ مجھے تکلیف پہنچانے لگا اپنی زبان کے ذریعے سے۔ تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا اے علقمہ کی والدہ اسے معاف کر دے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی۔ تو آپ نے حکم دیا جو آپ کے اصحاب میں سے تھے کہ جاؤ اور لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد آگ جلاؤ اور اس میں علقمہ کو اٹھا کر ڈال دو۔ یہ سن کر حضرت علقمہ کی والدہ رونے لگتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ میرے سامنے میرے بچے کو جلایا جائے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ جب تم نہیں چاہتی ہو کہ دنیاوی آگ میں تمہارا بچہ جلے تو بتاؤ جب اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو پھر کیسے برداشت ہوگا؟ اور یہ آگ تو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ تکلیف دے اور سخت آگ ہے جہنم کی آگ، تو بتاؤ پھر تم کیسے برداشت کر سکو گے یہ سن کر؟ تو ان کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ ان کی والدہ کا معاف کرنا تھا کہ ان کی روح نکل گئی۔ تو میرے دوستو اس کے اندر یہ عبرت ہے کہ جب ایک صحابی رسول ہیں جن کا مقام و مرتبہ بہت ہی افضل و اعلیٰ، ان کا یہ عالم کہ اگر ماں باپ کو ناراض کر دیں تو انہیں پریشانی ہو رہی ہے روح نکلنے میں، تو پھر ذرا غور کریں آج نوجوان طبقہ اکثر اسی جانب ہے کہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے بچپنے کے عالم کو بھول جاتے ہیں جب ان کی والدین نے ہر حال میں ان کا خیال کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ساتھ دنیا میں بھی اس کا بھگتان ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ہر حکم کو بجا لائیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید باتیں آنے والی ویڈیو میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ والدین کی عظمت سے